الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اخلاقیات کے اصل و اصول کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس فہرست کو دیکھ رہے ہیں جو اخلاقیات کے باب میں قرآن مجید نے ترتیب دی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز شرک ہے، یعنی اسلام کی اخلاقیات میں ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ افتراء ہے، ظلم عظیم ہے، عدل کے خلاف ہے۔ اس لیے سب سے پہلا اخلاقی سبق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شرک کی بحث اگر آپ میری اس کتاب میں دیکھیں گے تو اسی وجہ سے میں نے عقائد یا ایمانیات میں نہیں کی، یہ بحث اخلاقیات میں کی گئی ہے۔ ایمانیات میں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا سنن اپنے بندوں کے لیے جاری کر رکھے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ اخلاقی تقاضا ہے، یعنی ہمارے پروردگار کا صحیح شعور اگر ہمیں حاصل ہے، جیسے ماں اور باپ کا شعور ہے، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص بھی نہ عمومت میں کسی کو شریک کر سکتا ہے، نہ ابوت میں، الا یہ کہ اس کے لیے کوئی بنیاد موجود ہو، کوئی سلطان موجود ہو۔ تو یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جب وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، تو پھر کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ بغیر علم کے، بغیر اذن کے، بغیر سلطان کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اطلاع کے بغیر کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے۔ یہ بنیادی بات واضح کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ شرک ہے کیا۔ اس میں 4 چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید کی روشنی میں نے متعین کر کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یعنی ایک یہ کہ کسی چیز کو اللہ کی ذات سے قرار دیا جائے، دوسرے یہ کہ کسی اور کی ذات سے اللہ کو صادر ہوتے مانا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسری چیز تو ایسی عام نہیں ہے، لیکن پہلی چیز ہمارے ہاں بھی کسی نہ کسی درجے میں پیدا ہوئی، اور مسیحی علم کلام میں تو اس نے بنیادی حیثیت حاصل کر لی۔ سیدنا مسیح جو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں یہ مان لیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا، لم یلد ولم یولد، یعنی یہاں پر بھی یہی بیان کیا گیا ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا، یعنی نہ اس سے کوئی صادر ہوا ہے نہ وہ کسی سے صادر ہوا ہے، نہ کوئی چیز اس کی ذات سے ہے نہ وہ کسی کی ذات سے ہے۔ تو ان لوگوں کے ہاں جب مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کیا گیا کہ مسیح در حقیقت ذات خداوندی کا جسدی ظہور ہے، یعنی جس طرح سے انسان کی ایک روحانی شخصیت ہے جو نفخ روح کے نتیجے میں آسمان سے ملتی ہے، لیکن اس کا قالب اس زمین سے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ قالب یا یہ جسدی ظہور، یہ چونکہ ایک الگ حیثیت سے مانا جاتا ہے، تو کبھی اس کو اندر یا باطن سے بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ خود شخصیت نے ایک پیرہن اوڑھ لیا، خود شخصیت نے اپنے ظہور کی ایک صورت اختیار کر لی، خود شخصیت نے اپنے آپ کو ایک فارم دے دی۔ تو یہ چیز سیدنا مسیح کے بارے میں مانی گئی، اور اس کی بہت صوفیانہ نوعیت کی توجیحات کی گئیں۔ مسیحی علم کلام میں اصرار کیا جاتا ہے کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، اور یہ شرک نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے فتویٰ دے دیا کہ یہ صریح شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابل میں اس طرح کی بات کہنا
یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ بین ہی یہی صورتحال ہمارے ہاں صوفیوں کے عقیدہ وحدت الوجود کی ہے۔ یعنی یہ عقیدہ تو دنیا میں بہت جگہوں پر پایا جاتا ہے، فلسفے میں بھی پایا جاتا ہے، صوفیانہ مذاہب کی بنیاد اسی پر ہے، لیکن جب یہ مسلمانوں میں آیا تو اس کی بھی اسی نوعیت کی توجیحات کی گئیں۔ اور جیسے مسیحی علم کلام میں یہ کہا جاتا ہے، بڑے احمق ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، ہم تو ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، یہ در حقیقت اسی خداوند کا ظہور ہے۔ تو یہ بات اس پورے عالم کے بارے میں، اس پوری کائنات کے بارے میں کہہ دی گئی۔ وحدت الوجود یہی ہے سادہ لفظوں میں کہ یہ کائنات، یہ عالم جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ ذات خداوندی کے تعینات ہیں، یہ اس کا جسدی ظہور ہے، یعنی اس نے یہ صورت اختیار کر لی ہے۔ اور پھر تنزلات بتائے جاتے ہیں کہ جس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزر کر پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، بالکل اسی طریقے سے کچھ تنزلات سے گزر کر یہ عالم اس صورت میں نمودار ہوا ہے۔ لیکن یہ نمودار ہونے کا عمل اپنی حقیقت کے لحاظ سے کوئی وجود نہیں رکھتا، اس کی اصل حقیقت ذات خداوندی ہے، یہ اسی کا جسدی ظہور ہے۔ تو میں نے یہ دو مثالیں دے کے بتایا ہے کہ یہ خدا کی ذات سے کسی چیز کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ صوفیانہ مذاہب اور مشرکانہ مذاہب میں تو اس کی باقاعدہ صورتیں بھی معلوم ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کے عقیدے کی مثال دی ہے کہ برہما، وشنو، شیو، اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سی ہستیوں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ کس چیز کی مثال ہے؟ وہ اس چیز کی مثال ہے کہ کائنات کے خالق نے یہ کائنات وجود پذیر کی ہے، تو ظاہر ہے خلق ایک عمل ہے جو ہوا ہے، یا اس میں بھی کوئی شامل ہو گیا ہے؟ اگر سادہ لفظوں میں کہیے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہے کہ زمین کا کوئی اور خالق ہے اور آسمان کا کوئی اور خالق ہے، شر کا کوئی اور خالق ہے اور خیر کا کوئی اور خالق ہے؟ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جو زلزلے، طوفان آتے ہیں، جس طرح قہر اور غضب کا اظہار ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہستی ہے، اور رحمت، شفقت، عنایت، پیدائش، اس کے پیچھے کوئی اور ہستی ہے؟ تو یہ تصورات ہیں جو آپ کو ہندو مت میں ملتے ہیں یا بعض اور مذہبی عقائد میں ملتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ الا لہ الخلق، یعنی خلق بھی اللہ ہی کی ہے، اس خلق میں ادنا درجے میں بھی کوئی شامل نہیں ہے۔ جب اس کائنات کو اور اس کائنات کے اندر کی چیزوں کو وجود پذیر کیا گیا ہے تو یہ تنہا ایک ہستی کا دست قدرت ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ اور دوسری بات اسی کے ذیل میں کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، یعنی اس کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے۔ یہ عالم اسباب ہے، جس میں ہمیں بھی بہت سا اختیار دیا گیا ہے، اور ہم بہت سے کام عالم اسباب میں اسباب کے تحت کرتے ہیں، لیکن تکوینی طور پر اس کائنات کا نظم اور خود ہمارے وجود کا نظم کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میں ہی چلا رہا ہوں، اس میں کوئی میرا شریک نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے میں نے عرض کر دی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سنو، خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ تو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دو لفظوں کی یہ بات کہ خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں شرک یہی ہے، یعنی یہ بحث یہاں پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ توحید پر ہم ایمانیات کے ذیل میں گفتگو کر چکے ہیں، وہ اللہ کی صفات کمال میں سے سب سے بڑی صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یگانہ ہے، وہ یکتا ہے، اور اب اس کے بعد اس کا سلبی پہلو بھی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا کہ اس کے ساتھ نہ خلق میں کوئی شریک ہے، نہ امر میں کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کی ذات سے صادر ہوا ہے، نہ وہ کسی کی ذات سے صادر ہوا ہے۔ اس معاملے میں لطیف سے لطیف شاعرانہ استدلال کی نوعیت کی بھی کوئی چیز سامنے آئے تو اس کو بادنا تامل رد کر دینا چاہیے، اس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صاف سیدھا عقیدہ، صاف سیدھا ایمان، یہی قرآن مجید کی تعلیم کا حاصل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں،
نہ اس کی ذات سے کوئی ہے، نہ وہ کسی کی ذات سے ہے، اور نہ خلق میں اس کی کوئی شریک ہے، نہ اس کے امر اور اس کے حکم میں کوئی شریک ہے۔ اس کائنات کا نظم تنہا اس کے حکم پر چل رہا ہے، اور اس طرح کے ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ ان عقائد کے ماننے والے یعنی جن کا پیچھے ذکر ہو چکا کہ اگر اللہ کی ذات سے کسی کو مان لیا جائے، خلق میں کسی کو کسی نہ کسی درجے میں شریک سمجھ لیا جائے، امر میں شریک سمجھ لیا جائے، زیادہ تر مذہبی گروہوں میں یا پیغمبروں کی امتوں میں امر میں شرک کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یعنی خلق کا معاملہ تو ایسا واضح ہے کہ اس میں یہ چیز عموماً نہیں پیدا ہوتی، لیکن امر کا معاملہ بہت نازک ہو جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات تصرفات کر لیتے ہیں، بعض علوم کے نتیجے میں ماورائے اسباب یعنی آنکھوں کے دیکھنے کی حد تک ماورائے اسباب چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، تو اس سے انسان کو ایک طرح کا فریب میں مبتلا ہونے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ خیال کرتا ہے کہ امر میں بھی کسی کی شرکت ہو گئی ہے۔ اس کی قرآن مجید نے بالکل تردید کر دی۔ ایسی چیزیں اسباب کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں، علوم و فنون کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہیں، اسی طرح ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح سے ہم دنیا میں اس وقت سائنسی چیزوں کو پیدا کرتے، ایجاد کرتے اور اس میں بہت سے تصرفات دکھا دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اور اس کی دی ہوئی عقل ہے۔ یہ تکوین میں مداخلت نہیں ہے۔ تو تکوین میں مداخلت کو ادنیٰ درجے میں بھی اگر قبول کیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے خلاف ہوگا کہ الا لہ الخلق والامر۔ ان عقائد کے ماننے والے اس کے ساتھ بالعموم یہ بھی مانتے ہیں یعنی جب کسی ہستی کو اللہ کی ذات سے قرار دے لیا جاتا ہے، یا خلق میں کہیں شریک کر لیا جاتا ہے، یا امر میں شریک کر لیا جاتا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تو ظاہر ہے کہ ایک اجمالی نوعیت کا بیان ہے، اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن مذہبی طبقات میں خاص طور پر پیغمبروں کے ماننے والے مذہبی طبقات میں امر ہی کا معاملہ زیادہ ہوا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب یہ ہستیاں ایک بار مان لی جاتی ہیں، یعنی کسی کو قطب، کسی کو ابدال، کسی کو داتا، کسی کو غریب نواز مان لیا جاتا ہے، تو ان ہستیوں کو خدا نے یہ حیثیت دے رکھی ہے۔ بالعموم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جب چاہیں کسی غیب پر مطلع ہو سکتی اور اپنی سفارش سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دنیا اور آخرت میں تبدیل کرا سکتی۔ یعنی دو چیزیں اس کے لوازم کی حیثیت سے پھر مانی جاتی ہیں۔ جہاں کہیں بھی امر میں شرکت کا تصور پیدا ہوگا یہ چیز آ جائے گی۔ جب چاہیں غیب پر مطلع ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے غیب انسانوں پر کھولتا رہتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس موجودہ دور سے پہلے ہمارے لیے غیب تھیں اور اب وہ شہود بن چکی ہیں۔ تو وہ غیب کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہوا ہے، اس پر بھی اگر چاہیں تو مطلع ہو سکتی ہیں۔ یہ کسی نہ کسی درجے میں مان لیا جاتا ہے۔ ان عقائد کے ماننے والے اس کے ساتھ بالعموم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان ہستیوں کو خدا نے یہ حیثیت دے رکھی ہے، یعنی اب وہ کہتے یہ ہیں کہ دی یہ حیثیت خدا ہی نے ہے، یہ اسی کی عطا ہے لیکن دے دی ہے۔ خدا نے یہ حیثیت دے رکھی ہے کہ یہ جب چاہیں کسی غیب پر مطلع ہو سکتی اور اپنی سفارش سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دنیا اور آخرت میں تبدیل کرا سکتی ہیں۔ قرآن نے ان دونوں ہی باتوں کی تردید کر دی ہے۔ جہاں بھی شرک پیدا ہوگا، جہاں بھی امر میں اللہ کے حکم میں کسی کو شامل مانا جائے گا یا کسی حد تک دخیل مانا جائے گا، یہ دو باتیں کسی نہ کسی درجے میں پیدا ہو جائیں گی، کسی تعویل کے تحت در آئیں گی۔ قرآن مجید نے ان دونوں ہی باتوں کی تردید کر دی ہے۔ پہلی بات کے بارے میں فرمایا ہے، یہ سورہ نمل کی آیت 65 ہے، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اس سیاق میں فرمایا ہے۔ یہ ان سے کہو یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس غیب کو نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ اگر اللہ کسی چیز کو کھولنا چاہے تو وہ کھول دیتا ہے،
لیکن جس چیز کو وہ اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے یہ کسی میں یارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر جب چاہے اس پر مطلع ہو جائے، وہ اللہ کے بتانے ہی سے مطلع ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کے بارے میں فرمایا ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ زمر ہے، اس میں 44 نمبر آیت ہے۔ کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اختیار دے دیا گیا ہے یا کسی کے لیے یہ اختیار ہمیشہ ثابت ہے یا اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، نہیں، اس معاملے میں بھی آخری اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ یہاں موضوع نہیں ہے، دوسری جگہ میں نے وضاحت کی ہے اس کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سفارش کا یا شفاعت کا قاعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس میں ایک ایک چیز کو واضح کر دیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اللہ کے اذن سے کوئی آدمی بات کر سکے گا، کس کے بارے میں بات کی جائے یہ بھی اللہ ہی اذن دے گا، کون بات کرے یہ بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوگا، کب بات کرے یہ فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا، اور پھر اس کے حضور میں عدل سے، اس کے حکم سے، ثواب سے، صحت سے، درستی سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی دھونس سے کوئی بات منوا لے گا، جب کہنے کا موقع بھی دیا جائے گا تو اس موقع پر بھی ایسی بات کی جائے گی جو صحیح ہو، سچی ہو، صدق ہو، صفا پر مبنی ہو۔ اس کی اگر کوئی مثال دیکھنی ہو تو سورہ مائدہ کے آخر میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا مکالمہ دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب ان کی قوم کا مقدمہ پیش ہوگا، ان کی امت کا مقدمہ پیش ہوگا، تو اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے اور اللہ کے اذن ہی سے عرض کریں گے، لیکن دیکھ لیجئے کہ جو جملہ انہوں نے بولا ہے اس میں کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی، بلکہ معاملہ اسی پروردگار کے سپرد کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید نے اسی کا اعلان کیا کہ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی جب اسی کے اختیار میں ہے تو پھر اسی کی طرف دیکھو، اس کا اذن ہوگا، اس کا اشارہ ہوگا، وہ کسی کو اجازت دے گا تو کوئی بات بھی کر لے گا، معافی۔ اس کے بعد اپنے اوہام کو، یعنی ظاہر ہے کہ جو اس نوعیت کے تصورات ہیں وہ متخیلے کی پیداوار ہوتے ہیں، وہم، خیال، اس کو حقیقت سمجھ کر آدمی خود بھی قبول کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بعض اوقات دعوت دیتا ہے۔ اپنے اوہام کو یہ لوگ تصویروں اور مجسموں میں بھی ڈھالتے ہیں، یعنی جن قوموں نے شرک کیا ہے تو اس میں ایک اور چیز تاریخ بتاتی ہے یہ پیدا ہوئی کہ جو چیزیں اپنے وہم سے، اپنے متخیلے سے سمجھ لیں، جو مفروضے قائم کر لیے، یہ خیال کر لیا کہ فلاں کو یہ اختیار ہے، فلاں کی یہ حیثیت ہے، فلاں خلق میں یہ کردار ادا کرتا ہے، فلاں امر میں یہ کردار ادا کرتا ہے، چونکہ ان کے پیچھے، جیسے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اصرار کیا ہے، اللہ کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ قرآن مجید شرک کی تردید میں ایک جملہ بولتا ہے اور وہ یہ کہ کسی کے پاس اس کے لیے سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں، اور پھر دوسری جگہ بتاتا ہے کہ دلیل ہونی کیا تھی، یعنی یہ کوئی عقلی تقاضا تو ہے نہیں، اس میں تو اللہ ہی کو بتانا تھا کہ ہاں میں نے فلاں کو یہ حیثیت دے دی ہے۔ جب اس نے نہیں بتایا تو یہ بغیر سلطان ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ لفظ اوہام استعمال کیا ہے۔ اپنے اوہام کو یہ لوگ تصویروں اور مجسموں میں بھی ڈھالتے ہیں، یعنی یہ جو کوئی مجسمہ، کوئی بت، کوئی تصویر بنا کے اس کے ساتھ عقیدت کے جذبات وابستہ کیے جاتے ہیں یا اس کو پوجا جاتا ہے یا اس کی پرستش کی جاتی ہے، تو اگر آپ غور کریں تو اس میں تصویر یا مجسمہ یا بت اصل نہیں ہوتا، اس میں اصل کی حیثیت اس کے پیچھے جو تصور ہے اس کو ہوتی ہے، اور وہ تصور مبنی بر وہم، مبنی بر خیال ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اپنے اوہام کو یہ لوگ تصویروں اور مجسموں میں بھی ڈھالتے ہیں، یعنی ایک وشنو پیدا کر لیا، ایک شیو پیدا کر لیا، ایک قطب پیدا کر لیا، کچھ ابدال بنا لیے،
اب ظاہر ہے کہ آپ اس چیز کو تصور میں رہنے دیں، ایک صورت یہ ہے، اور اس کی کوئی علامت بنا لیں۔ وہ علامت کوئی قبر ہے، وہ علامت کوئی تصویر ہے، وہ علامت کوئی بت ہے، کسی چیز کو بھی بنایا جا سکتا ہے، تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک علامت ہوتی ہے۔ علامتیں اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کی ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی علامتوں کو شاعر اللہ کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامتیں انسان کے نفسیاتی وجود کے ساتھ تصورات کو متعلق کرتی ہیں۔ یہ جو ہم اپنا جھنڈا بناتے ہیں، کوئی ترانہ بناتے ہیں، یہ در حقیقت وطنیت کے تصورات کا علامتی اظہار ہے۔ اسی طرح سے ہم اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ادب سے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجود کرنا، یہ سب اللہ کے شاعر ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ظہور حج میں ہوتا ہے، عمرے میں ہوتا ہے۔ تو ہم بھی علامتیں بناتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کی قائم کی ہوئی علامتیں ہیں، اور اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ حضرات اپنے اوہام کو علامتوں میں ڈھالتے ہیں، تصویروں میں اور مجسموں میں۔ اپنے اوہام کو یہ لوگ تصویروں اور مجسموں میں بھی ڈھالتے ہیں۔ پوری تاریخ میں یہ رہا ہے، اس وقت بھی موجود ہے۔ قرآن نے اسے اصنام و اوثان کی نجاست قرار دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا تبصرہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہم ہے۔ جب وہم کو تم نے ایک پتھر کی صورت دے لی اور اس کے ساتھ اب عقائد وابستہ کر رہے ہو، اور وہ عقائد یا تو خلق میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے متعلق ہوں گے یا امر و حکم میں شریک کرنے سے متعلق ہوں گے، دونوں ہی صورتوں میں یہ علم کی نجاست ہے، علم کی غلاظت ہے جس میں مبتلا ہو گئے ہو، اور دین تطہیر اور تزکیے کا نام ہے۔ قرآن نے اسے اصنام و اوثان کی نجاست قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ سورہ حج کی 30 آیت ہے۔ سو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی جو ان کے حوالے سے اللہ پر باندھتے ہو۔ یہاں پر قول الزور سے مراد وہ جھوٹ ہے، وہ اوہام ہیں، جھوٹے اوہام جن کی بنیاد پر یہ مائتھالوجی یا دیو مالا بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے یہ شاعر اور علامتیں اور یہ بت اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس کو نجاست قرار دے کر فرمایا کہ اس سے بچو، اور جھوٹی بات سے بھی۔ یہ دوسری بات اس لیے کہی کہ صرف اتنا مقصود نہیں ہے کہ یہ بت اٹھا کے پھینک دو، اس کے پیچھے جو تصور ہے، اس کے پیچھے جو خیال ہے، اس کے پیچھے جو وہم ہے، اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے، اصلاً وہ نجاست ہے۔ تو اس سے بچو، کیونکہ وہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کو زور قرار دے دیا، جھوٹی بات ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، تم نے اپنے وہم سے، اپنے متخیلے سے اس کو پیدا کر لیا ہے۔ اس کے پیچھے علم، مشاہدے اور استدلال نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے، یہ پیچھے سے اس کا ربط اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، یعنی اوہام پیدا ہوئے، مفروضے قائم کیے گئے، دیو مالا بنی، تصورات پیدا ہوئے، اس کے بعد ان کی علامتیں بننی ہیں۔ علامتیں عوام کی ضرورت ہوتی ہیں، اوہام اعلیٰ فلسفے کی سطح پر پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ نے اس کو تصویروں اور مجسموں میں ڈھالا تو اب گویا عوام کے لیے بھی ان اوہام سے وابستہ ہونے کی صورت پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ تو خوگرے پیکرے محسوس ہے، انسان کی نظر کسی پیکرے محسوس ہی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اوہام کی تقریر پس منظر میں ہوتی رہتی ہے، وہ علم کلام کے ماہرین کرتے ہیں، وہ صوفیہ کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے علماء کرتے ہیں، وہ تقریر پیچھے ہوتی ہے، اور اس کا ظہور ان بتوں میں، مجسموں میں اور تصویروں میں ہوتا ہے جن کو ان کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو نجاست قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ تصویریں اور مجسمے بنانے والے شدید ترین عذاب سے دوچار ہوں گے، اس لیے کہ یہ اوہام کی تصویر کشی ہے، یہ متخیلے کی بنیاد پر جھوٹ ہے جس کو تصویروں اور مجسموں میں ڈھال دیا گیا ہے۔ یہ اللہ پر افتراء کا جسمانی اظہار ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تصویریں اور مجسمے بنانے والے شدید ترین عذاب سے دوچار ہوں گے،
اور ان سے تقاضا کیا جائے گا کہ اپنے زوم کے مطابق جن زندہ اور نافع و زار، نفع پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی ہستیوں کی تصویریں تم بناتے رہے ہو، ان میں اب جان ڈال کر دکھاؤ۔ یعنی یہ جو فرمایا تھا تو اس کا تعلق ان تصویروں سے تھا۔ مدعا یہ تھا کہ تم تو ان تصویروں کو زندہ سمجھ کر پوج رہے ہو، ان کو نافع سمجھتے ہو، ان کو زار سمجھتے ہو، ان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ یہ اللہ کے امر میں شامل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے کچھ اختیارات پا چکے ہیں، یہ غیب پر مطلع ہوتے ہیں، تو تم تو ان کو زندہ، نافع، زار، حی، قائم سمجھ کر پوچھتے رہے ہو۔ تو اب قیامت میں ان کی فضیلت کے لیے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی کمر یہاں خدا کے سامنے خمیدہ نہیں ہو سکی، جن کی جبین یہاں خدا کے سامنے نہیں جھک سکی، ان کو قیامت میں کہا جائے گا ان کی فضیلت کے لیے کہ اب جھک کر دکھاؤ، لیکن کمر تختہ ہو جائے گی۔ تو فضیلت کے لیے ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے وہ مجسمے اور یہ ہے تمہاری وہ تصویریں، اب ان میں ذرا جان ڈال کر دکھاؤ۔ اس سے بالکل غلط طور پر یہ تصور قائم کر لیا گیا کہ جاندار اور بے جان کی بنیاد پر تصویروں کی حرمت زیر بحث ہے۔ یہ در حقیقت شرک کا مضمون تھا جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح کیا۔ آپ کا ارشاد ہے، ان الذین یصنعون هذه الصور یعذبون یوم القیامہ یقال لهم احیوا ما خلقتم۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم 5951۔ اس میں یہ مضمون بالکل لفظوں میں بیان ہو گیا ہے۔ اس طرح کی تصویریں جو لوگ بناتے ہیں انہیں قیامت میں عذاب دیا جائے گا۔ الفاظ ہے هذه الصور، ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے اب زندہ کرو، تم تو اس کو زندہ ہی سمجھ کر پوچھتے رہے۔ معاف کیجیے، ان ہستیوں سے استمداد پر مبنی تعویذ گنڈوں میں بھی یہی نجاست ہے۔ یعنی اب یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اصل شرک واضح کر دیا گیا۔ یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو شرک کی تفریعات ہیں، جن میں شرک جھلکتا ہے، جو شرک تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ان میں سے بھی بہت سی چیزوں کو قرآن مجید نے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع بنایا ہے۔ ان ہستیوں سے استمداد پر مبنی تعویذ گنڈوں میں بھی یہی نجاست ہے۔ یعنی اگر آپ کبھی تعویذوں کا علم دیکھیں تو اس میں زیادہ تر کن سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے؟ فرشتوں سے، جنات سے، اپنے ذہن میں جو اوہام قائم کیے گئے ہیں ان سے۔ بہت سی ہستیاں ہیں جو تعویذ کرنے والوں کے ہاں اسی حیثیت کی حامل ہیں، ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، ان کے اعداد مقرر کیے ہوتے ہیں۔ ان ہستیوں سے استمداد پر مبنی یعنی مدد چاہنے پر، استمداد، استعانت، یہ وہی ہے جس کو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مدد مانگی ہے۔ ان ہستیوں سے استمداد پر مبنی تعویذ گنڈوں میں بھی یہی نجاست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح کی جھاڑ پھونک، یعنی جس میں کسی غیر اللہ کا ذکر ہو، جس میں اوہام ہوں، جس میں اسی طریقے سے کسی دوسری ہستی کے لیے، خواہ وہ اللہ کے فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں یا کوئی اور، استمداد کی گئی ہو، اس طرح کی جھاڑ پھونک، گنڈے اور میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے تعویذ سب شرک ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی کے ذیل میں فرمائی ہے، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے 3883۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کو بھی آپ نے اسی کے تحت رکھا ہے۔ یعنی چونکہ قسم کھاتے وقت آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ فلاں اور فلاں کو حاضر و ناظر سمجھتا ہوں، قسم گواہی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں کی قسم تو اس کا مطلب ہے فلاں اس بات پر گواہ ہے۔ تو اگر کسی ہستی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہے، تو گواہی استدلال ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی ہستی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو غیب میں گواہ بنا رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اسی کے تحت رکھا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کو بھی آپ نے اسی کے تحت رکھا ہے۔
اس لیے کہ اس میں بھی آدمی جس کی قسم کھاتا ہے اسے در حقیقت کسی واقعے پر گواہ بناتا ہے، اور اس طرح گویا اسے خدا ہی کی طرح عالم الغیب قرار دیتا ہے۔ یعنی یہ گویا ایک طرح کا اطلاق ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ شرک کے معاملے میں اس قدر حساس ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رقم 3251، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اسی لیے قسم کا باب الگ سے آئے گا اس کتاب میں، قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جائے گی، اللہ ہی کو گواہ قرار دیا جائے گا۔ یعنی یہ قرآن کی قسم کھانا، یہ کعبے کی قسم کھانا، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم البتہ یہ کہ آپ نے مسجد میں جا کے کھائی، آپ نے قرآن سامنے رکھ کے کھائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ در حقیقت ایک پاکیزہ ماحول میں بھی اللہ کو گواہ ٹھہرا رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی۔ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ تو بہت براہ راست بعض چیزیں تھیں۔ اس ضمن میں بعض مشرکانہ رویے بھی قابل توجہ ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک چونکہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت کا ارتکاب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکانہ رویوں کو بھی موضوع بنایا ہے، ان کی جانب بھی توجہ دلائی ہے، قرآن مجید میں بھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اس ضمن میں بعض مشرکانہ رویے بھی قابل توجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی تمثیل بیان فرمائی ہے جو اپنی دولت و ثروت، جمعیت و عصبیت اور خدم و حشم کی کار فرمائیوں کے غرور میں مبتلا ہو کر یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ اسے جو کچھ حاصل ہے یہ اس کی صلاحیت و قابلیت کا کرشمہ اور اس کے علم و تدبر کا ثمرہ ہے۔ یعنی ایک تمثیل میں یہ بات واضح کی ہے قرآن مجید میں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، بہت ثروت ہے، اس کی جمعیت بڑی محکم ہے، اس کو اپنے قبیلے کی، اپنے لوگوں کی عصبیت یا اپنے خدام کی حاصل ہے، اس کے گرد و پیش میں نوکر چاکر خدمت کرنے والے چاروں طرف موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہونے چاہیے تھے، اس کا سر جھکنا چاہیے تھا، اس کو اپنی جبین پروردگار کے سامنے رکھنی چاہیے تھی، لیکن وہ غرور میں مبتلا ہو گیا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ جو کچھ مجھے حاصل ہے یہ میری صلاحیت کا کرشمہ ہے، یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے اور میرے علم و تدبر کو یہ پھل مل گیا ہے، اس کے علم و تدبر کا ثمرہ ہے، یہ ہمیشہ اسی کے پاس رہے گا۔ یہ دیکھیے یہ ایک رویہ ہے جس کو قرآن مجید نے تمثیل میں بیان کیا ہے، یہ ہمیشہ اسی کے پاس رہے گا، قیامت اول تو آئے گی نہیں، اور اگر آئی تو یہی سب بلکہ اس سے بھی بہت کچھ زیادہ اسے وہاں بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ کردار، یہ رویے، یہ قرآن مجید میں بعض تمثیلات میں زیر بحث آئے ہیں۔ قرآن کا بیان ہے کہ اس کا لہلہاتا باغ جب ایک دن تباہ ہو گیا تو ان اصنام کی حقیقت کھل گئی اور وہ پکار اٹھا کہ ہائے میری بدبختی، میں نے کیوں ان چیزوں کو اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرایا تھا۔ تو اس میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس میں جن جن چیزوں پر تم اعتماد کا اظہار کر رہے ہو، جن کو اپنی سمجھ رہے ہو، وہ چونکہ خدا کا عطیہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس رویے میں شرک کی جھلک ہے، اور اسی وجہ سے یہ ارشاد ہوا کہ جب اس پر حقیقت واضح ہوئی تو اس نے فوراً کہا کہ ہائے میری کمبختی، میں نے کیوں ان چیزوں کو اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرایا تھا۔ دولت کو شریک ٹھہرا لیا، ثروت کو شریک ٹھہرا لیا، علم کو شریک ٹھہرا لیا، اقتدار کو شریک ٹھہرا لیا۔ یہ اعتقادی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ رویہ مشرکانہ ہے، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ چنانچہ سورہ کہف میں یہ مثال بیان ہوئی ہے، اور سورہ کہف کی آیت 42 میں ارشاد فرمایا ہے، وہ ہوئی تب سمرہی فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لمشرک بربی احدا۔ پیچھے اس کے باغ
کی کیفیت بیان ہوئی ہے، وہ کیسے لہلہاتا باغ تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ زرعی تمدن میں یہ چیز بڑی اہم تھی۔ اور پھر جو غرور وہ ظاہر کرتا تھا، جس طرح سے دوسروں پر دھونس جماتا تھا، اس کی تصویر ہے۔ اور آخر میں پھر جب وہ سب کچھ تباہ ہو گیا تو اس پر اس کے تاثر کا اظہار ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ سب کا سب برباد کر دیا۔ چنانچہ یہی ہوا اور اس کا سارا پھل عذاب کے پھیر میں آ گیا۔ سو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ دولت ثروت چشم زدن میں ختم ہو گئی۔ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ تو یہ در حقیقت آخری جملہ اس رویے میں چھپے ہوئے شرک کا اعتراف ہے۔ اس موقع پر اس کو ہوش آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ یہی معاملہ ریا کا ہے، جس کو عام زبان میں دکھاوا کہتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں براہ راست شرک زیر بحث نہیں ہے، مشرکانہ رویے زیر بحث ہے۔ یعنی ایک آدمی ایک غلط کام کرتا ہے، یہ براہ راست گناہ کا ارتکاب ہے، اور ایک یہ کہ اس کے رویوں میں اس طرف میلان پایا جاتا ہے یا اس کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ ریا کا ہے۔ وہ کام جو صرف خدا کے لیے ہونے چاہیے اگر دوسروں کے لیے ہونے لگیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان دوسروں نے خدا کی جگہ لے لی ہے۔ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جانی چاہیے، اگر وہ دوسروں کے لیے پڑھی جانے لگے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نماز جو سب سے بڑی چیز تھی بندے قریب اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے، بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے، اس میں بھی کوئی دوسرا در آیا ہے۔ یہی معاملہ ریا کا ہے۔ وہ کام جو صرف خدا کے لیے ہونے چاہیے اگر دوسروں کے لیے ہونے لگیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان دوسروں نے خدا کی جگہ لے لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمام شریکوں میں سب سے زیادہ شرکت سے بے نیاز ہوں، لہٰذا جس نے اپنے کسی کام میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا میں اس سے الگ ہوں، اور وہ اسی کا ہے جس کو اس نے میرا شریک بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بندگی ہی سے نکال دیتے ہیں۔ اب یہ میرا بندہ نہیں رہا، یہ کسی اور کا بندہ ہو گیا ہے۔ اس نے بندگی کا تعلق کسی اور ہستی کے ساتھ قائم کر لیا ہے، لوگوں کے ساتھ قائم کر لیا ہے، اقتدار کے ساتھ قائم کر لیا ہے۔ تو اگر کوئی چیز خاص طور پر وہ جس کا تعلق دین سے ہے، کیونکہ دین تو سرتسر اللہ کے لیے ہوگا، عبادات سرتسر اللہ کے لیے ہوں گی، باقی معاملات میں تو انسانوں کی رعایت ہر جگہ ملحوظ ہے، لیکن وہ کام کہ جو صرف خدا کے لیے ہونے چاہیے، جس میں کسی دوسرے کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے، اگر وہ بھی انسانوں کے لیے ہونے لگے، نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے، دین کے واعظ اور دین پر گفتگویں لوگوں کی رعایت سے ہونے لگیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں موضوع بنایا گیا ہے کہ وہ چیز جو میرا ہی حق تھا، میرے ہی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہونی چاہیے تھی، تم نے تو اس میں بھی دوسروں کو شامل کر دیا۔ تو اس وجہ سے اب جاؤ، جن کو تو نے شامل کیا ہے انہی کو اپنا معبود بناؤ، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ در حقیقت وہ رویے ہیں کہ جن میں سے بعض چیزیں ابھی اور زیر بحث آئیں گی۔ انسانوں کو پیغمبروں نے جزیات میں جا کر متنبع کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رویے بسا اوقات بڑے بڑے لوگوں کے ہاں بھی تنبؤ کے بغیر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات کر رہا ہے تو اصل میں کیا چیز ہے جو اپنے باطن کے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ تو باطن کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے تصورات کو دیکھو، اپنے رویوں کو دیکھو، اپنے طرز عمل کو دیکھو، اس سے تم پر یہ بات واضح ہوگی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا خالص تعلق رکھنا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید مختلف موقعوں پر مخلصین لہ الدین کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کا حق ادا کرو۔ یہ بحث ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔